شاکر عثمانی صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گا، پہلے تو آپ اوور آل جو الیکشن کمیشن کا آج کا ورڈکٹ ہے اس کے اوپر رائے دے دیں. کیا یہ صحیح درست فیصلہ ہے یا زیادہ سخت فیصلہ لکھ دیا انہوں نے؟ دیکھیے، الیکشن کمیشن کا جو رول تھا وہ کورٹ آف فرسٹ انسٹنس کا تھا. یعنی کورٹ آف فرسٹ انسٹنس وہ ہوتی ہے جس کے سامنے کے شواہد پیش کیے جاتے ہیں اور وہ ان شواہد کی نظر سے ایک نتیجے پہ پہنچتی ہے. تو یہاں پہ بھی وہی حال تھا کہ ان کے پاس سارے ثبوت پیش کیے گئے اور جو انہوں نے کمیٹیز بنائی، انہوں نے انویسٹیگیشن کی، اس کے بعد کچھ چیزیں آئیں سامنے، اس کے بعد وہ ایک نتیجے پہ پہنچے. اس کا خلاصہ آپ دیکھیں گے پیراگراف 50 میں، میرے خیال میں پیج 65 پر ہے ججمنٹ کی، جس میں انہوں نے بتایا کہ کون کون سے پیسے فورن سورسز سے آئیں. انہوں نے سارا ڈسکرائب کیا. تقریباً 220,000 22 کروڑ کے قریب. تو اب یہ جب انہوں نے دکھا دیا کہ اس سے پیسے باہر سے آئے ہیں ان کے پاس، تو یہ یقینی بات ہو گئی کہ پیسے جو ہیں باہر سے آئے. اور یہ بھی پتہ چلا کہ وہ پیسے انڈیویجولس کے نہیں تھے، بلکہ انڈیویجولس کے بھی تھے اور کارپوریٹ آرگنائزیشنز کے بھی تھے. باہر کے کارپوریٹ آرگنائزیشنز کے بھی اور لوکل کارپوریٹ آرگنائزیشن کے بھی. یہ سب چیزیں تو جو شواہد تھے اس کی بنا پر اس پر گئے. تو یہ تو ثابت ہو گیا کہ فارن فنڈنگ ہوئی ہے ان کی. اب اس کا فارن فنڈنگ کا کیا رزلٹ ہوگا؟ جو کہ قانون ہے ہمارا وہ یہ کہتا ہے کہ فارن فنڈنگ جو ہے خاص طور سے کارپوریٹ آرگنائزیشن سے آتی ہے، انڈیویجول سے تو اتنا بات نہیں، کارپوریٹ آرگنائزیشن سے آتی ہے، تو وہ انلیگل ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر کارروائی ہو سکتی ہے. پہلی کارروائی جو ہو سکتی ہے وہ یہ کہ وہ پیسے واپس کرنے ہوتے ہیں. اسی وجہ سے الیکشن کمیشن نے، آپ نے دیکھا کہ انہوں نے ایک شو کاز نوٹس دے دی ان کو کہ یہ پیسے آپ سے کیوں واپس نہ لے لیے جائیں. تو یہ تو بات ثابت ہے کہ وہ پیسے ان سے واپس ریکوری ہوگی. اب یہ تو الگ چیز ہو گئی. اب جو اس کے بعد جو کیا چیزیں ہوں گی، کورٹ میں کیا ہوگا، پھر آپ جائیں الیکشن ایکٹ کے اوپر اور آرٹیکل 17 کانسٹیٹیوشن کے پاس جائیں، تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر یہ جو فارن فنڈنگ ہے اس کا یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کی وجہ سے کنٹری کو ڈیسٹیبلائز کرنا ہے یا کچھ کنٹری پہ انفلوئنس کرنا ہے، تو اس صورت میں پھر وہ فیڈرل گورنمنٹ، یہاں پہ لکھا فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ ایک ڈکلیریشن دیتی ہے اور وہ ڈکلیریشن 15 دن کے اندر وہ سپریم کورٹ کے پاس ہوتی ہے. تو پھر سپریم کورٹ اس کو سنتی ہے اور اس کے بعد پھر وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ اس پارٹی کو بین کر دینا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. یہ چیز ہے. تو جہاں تک کہ آج کل جو کچھ ہوا ہے ابھی تک میں نے جو سنا ہے ایک سوال 62(1)(f) کا بھی میں پوچھ لوں، کیونکہ یہاں پہ فالس ڈیکلیریشن کا بھی ذکر آیا ہے. تو فالس ڈیکلیریشن چیئرمین نے سائن جو کیے ہیں اس کے اوپر کیا 62(1)(f) کا بھی اطلاق ہوگا؟ ایک پٹیشن چلی گئی الیکشن کمیشن کے سامنے. دیکھیے، یہ جو 62(1)(f) اور 60 جو ہے نا، یہ اس صورت میں ہوتی ہے جب کہ کوئی شخص جو ہے حلفیہ کوئی چیز کہتا ہے اور اس کے خلاف کوئی بات کرتا ہے یا غلط حلف دیتا ہے. تو یہ جو چیز تھی، یہ تو بارہ ایک اسٹیٹمنٹ بھی تھی جو کہ آرٹیکل 17(3) کے تحت ہر ایک پولیٹیکل پارٹی کا ہیڈ جو ہے ہر سال جب اکاؤنٹس پیش کرتا ہے اس کے ساتھ ایک اسٹیٹمنٹ دیتا ہے اور اس میں وہ کہتا ہے کہ یہ سب میں نے ان اکارڈنس وتھ لا فارورڈ کیا. اب اس میں کوئی پرسنل ایفیڈیوٹ نہیں ہوتا، وہ ایک جنرل ایک چیز ہوتی ہے دکھانے کے لیے کہ ہم نے یہ قانون کی پابندی کی ہے، یہ ہوتا ہے. اب اس پر آرٹیکل 62 اور آرٹیکل 63 کا اطلاق میرے خیال میں ذرا دور کی بات ہے. شاید ہو بھی سکتا ہے اگر یہ ثابت ہو جائے کہ ان کی پرسنل نالج تھی اور جان بوجھ کے انہوں نے کیا ہے تو یہ ہو بھی سکتا ہے، لیکن اتنا آسان نہیں ہے جتنا کہ سمجھا جاتا ہے.